بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علاؤالدین احمد صابر المعروف صابر پیا۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر سلطان الصفیاء ہیں، تاج الاولیاء ہیں۔ والد ماجد کی طرف سے آپ سید ہیں اور غوث الاعظم میرا محی الدین حضرت عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب العین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبد الرحیم ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہاجرہ ہیں اور جمیلہ خاتون کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ 19 ربیع الاول 592 ہجری کو ہرات میں اس عالم کو زینت بخشی۔ آپ کا نام علی احمد ہے۔ آپ کے خطابات مخدوم اور صابر ہیں۔ آپ کا لقب علاؤالدین ہے۔ بچپن زندگی کے پہلے سال آپ ایک دن دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے، گویا اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب زندگی کا دوسرا سال شروع ہوا تو تیسرے دن دودھ پیتے تھے اور 2 دن روزے رکھتے تھے۔ جب چوتھا سال شروع ہوا تو آپ کی زبان مبارک کھلی تو سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ جب 6 سال کے ہوئے کھانا پینا برائے نام رہ گیا۔ رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارنے لگے۔ جب 7واں سال شروع ہوا تو آپ نے تہجد پابندی سے پڑھنا شروع کر دی۔ 5 سال کی عمر میں 17 ربیع الاول 597 ہجری کو والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم تربیت اپنے والد کے سائے میں ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر کافی توجہ دی۔ اجودھن میں آپ کی تعلیم و تربیت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں ہوئی۔ عربی فارسی کے علاوہ آپ نے فقہ، حدیث، تفسیر، منطق، معانی وغیرہ میں دستگاہ حاصل کی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اجودھن میں تشریف لائے اور آپ اپنے ماموں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس رہنے لگے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے لنگر تقسیم کرنے کی خدمت آپ کے سپرد فرمائی۔ آپ نے 12 سال کے عرصے میں کچھ نہیں کھایا پیا۔ حضرت بابا فرید الدین صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا، علاؤالدین احمد صابر ہیں۔ اس روز سے آپ صابر کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ اجودھن میں کچھ عرصہ قیام کر کے ہرات چلی گئی تھیں۔ ہرات سے پھر اجودھن واپس تشریف لائیں اور 2 محرم الحرام 614 ہجری کو انتقال فرما گئیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا اور 14 ذی الحج 650 ہجری کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ دلی کی ولایت آپ کے سپرد فرمائی کہ دلی جانے سے قبل ہانسی جا کر حضرت جمال الدین سے خلافت نامہ پر مہر لگوائیں اور پھر دلی تشریف لے جائیں۔ ہانسی پہنچ کر آپ حضرت جمال الدین کی خانقاہ میں چنڈول پر سوار داخل ہوئے۔ خانقاہ میں چنڈول سے اترے، یہ بات جمال الدین ہانسوی کو ناگوار ہوئی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد کی ہوئی عطا کی شال نکالی اور حضرت جمال الدین ہانسوی سے اس پر مہر لگانے کو کہا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی نے چراغ منگایا اور خلافت نامہ کو پڑھنا شروع کیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، چراغ یکایک گل ہو گیا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی نے آپ سے کہا، کیونکہ چراغ گل ہو گیا ہے لہٰذا اب خلافت نامہ پر کل دستخط کریں گے۔ آپ نے جب یہ سنا تو پھونک ماری اور چراغ روشن ہو گیا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے آپ سے فرمایا، دہلی والے آپ کو کب برداشت کر سکیں گے؟ آپ تو ذرا سی دیر میں دہلی کو جلا کر خاک کر دیں گے۔
یہ کہہ کر حضرت جمال الدین ہانسوی نے آپ کا خلافت نامہ پھاڑ دیا، خلافت نامہ پر مہر نہیں لگائی۔ آپ نے غصے کی حالت میں حضرت جمال الدین ہانسوی سے فرمایا، چونکہ تم نے ہماری مثال کو چاک کر دیا، میں نے تمہارا سلسلہ کو مٹا دیا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی نے پوچھا، شروع سے یا آخر سے؟ آپ نے جواب دیا، شروع سے۔ آپ اجودھن تشریف لائے اور سارا ماجرا حضرت بابا فرید کے آغوش گزار کیا۔ حضرت بابا فرید صاحب نے فرمایا کہ جمال کے پارا کیے ہوئے کو فرید نہیں سی سکتا۔ حضرت بابا صاحب نے آپ کو کلیر کی ولایت سپرد فرمائی، آپ کی مشال پر اپنے دستخط کیے اور اس مرتبہ آپ کو حضرت جمال الدین ہانسوی کے پاس جانے کی تاکید نہیں فرمائی۔ باحکم اپنے پیر و مرشد آپ کلیر پہنچے۔ کلیر اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا، اس کی آبادی بھی کافی تھی۔ اس آبادی میں علماء، فضلاء اور مشائخ کافی تعداد میں رہتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے لیے 400 چنڈول آئے تھے۔ رئیس کلیر اور قاضی شہر پر آپ کی رشد و ہدایت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب کلیر کے لوگوں کی نافرمانی اور سرکشی حد سے بڑھ چکی تو آپ نے کلیر کو بضابط کا یارانہ نہ رہا۔ آپ جمعہ کی نماز کے واسطے جامع مسجد گئے اور پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں کلیر اور قاضی شہر مسجد میں آئے اور آپ کو پہلی صف میں بیٹھا دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ آپ کو اور آپ کے مقتدین کو برا بھلا کیا اور پہلی صف سے ہٹا دیا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر مسجد سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آپ نے مسجد کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم نے ان لوگوں کو صحیح سلامت چھوڑ دیا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ مسجد ایک دم گری اور وہ سب لوگ دب کے مر گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب لوگ رکوع میں گئے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ وہ بھی سجدہ کریں۔ اس فرمان کے مطابق مسجد گری اور وہ سب لوگ دب کے مر گئے۔ آپ کی والدہ کے اصرار پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی لڑکی خدیجہ بیگم عرف شریفہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ آپ اس وقت حضرت بابا فرید الدین کے پاس اجودھن میں تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے حجرے میں روشنی کی اور دلہن کو حجرے میں لا کر بٹھا دیا۔ جب آپ حجرے میں تشریف لے کر گئے تو حجرے میں روشنی اور ایک عورت کو بیٹھا ہوا دیکھ کر تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ دلہن نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل میں دو کی محبت کو جگہ دوں؟ میں تو ایک کو دل میں جگہ دے چکا ہوں، دوسرے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ حجرے میں سے ایک آگ نمودار ہوئی جس نے دلہن کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ آپ نے 13 ربیع الاول 569 ہجری کو اس دنیا سے وصال پایا۔ آپ کا مزار پور انوار کلیر میں فیض برکات کا سرچشمہ ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، جیسا کہ ان کے الفاظ سے ظاہر ہے، میرا ظاہر باطن علم شیخ نظام الدین اور علم ظاہری باطنی علاء الدین احمد لے گئے۔ آپ کی ولایت کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور قلب آپ کا کتبر اسرافیل علیہ السلام پر واقع ہوا۔ آپ طریقت میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے مناسبت رکھتے تھے۔ آپ صرف تہ بند پہنتے تھے اور رنگین خرقہ گل ارمنی کا پہنتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے۔ آپ کو بارگاہ عزوی میں مقبولیت حاصل تھی، آپ کی دعا قبول ہوئی تھی، آپ جو کچھ فرماتے ویسا ہی ہوتا۔ آپ کی بد دعا سے کلیر ویران ہوا، دور دور تک آبادی کا نشان نہیں رہا۔ آپ ہر مرتبہ ان کے لیے دعا فرماتے اور وہ آپ کی دعا سے پھر ٹھیک ہو جاتے۔